کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب ہم بات کریں گے کہ جنت کی اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جنت کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں، پس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا اور ان کے صبر و ثبات کے صلے میں انہیں رہنے کو بہشت اور پہننے کو ریشمی لباس عطایت کرے گا۔ وہ بہشت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھنڈ یعنی کہ سردی، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے، جس طرح چاہیں جب چاہیں توڑ کر کھائیں۔ ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے آبخورے گردش میں ہوں گے، وہ شیشے کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے، اور ان کے کارکنان قضاء و قدر نے ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق ان کو بنایا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں پانی کا چشمہ ہوگا جسے سلسبیل بھی کہا جاتا ہے۔ جنتیوں کے خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے اور خوبصورت ہوں گے۔ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کے بکھرے ہوئے موتی گمان کرو، بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت ایک بڑی سلطنت دکھائی دے گا۔ جنتیوں پر سبز ریشمی باریک اور دبیز کپڑے ہوں گے، ان چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، ان کا رب ان کو شراب طہور عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جنتیوں، یہ تمہارا صلہ ہے کہ تمہاری کوشش آج مقبول ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں ہوں گے، ان کی بیویاں سایہ میں مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی، ان کے لیے وہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے، جو کچھ مانگیں گے ان کو عطا کیا جائے گا۔ رب و رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں، سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں یعنی نیک لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت سورہ طور میں فرماتے ہیں، متقی لوگ بلا شبہ جنت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا ہوگا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں مزہ کے ساتھ کھاؤ اور پیو، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہوں گے۔ ہم ان کا بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کریں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجہ میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے اعمال میں کچھ نہ کمی کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں عطا کریں گے۔ وہاں وہ آپس میں بطور خوشی جام شراب میں جھپٹا جھپٹی بھی کریں گے، اور ان میں نہ بکنا ہوگا نہ کوئی گناہ کی بات، اور نوجوان خدمت گار ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی اور ان کے آس پاس پھرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، جو کسی انسان کے دل میں اس کے خیال سے بھی نہیں گزرا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے، تندرستی ہی تمہارے لیے مقدر ہے، اس لیے اب تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہے، اس لیے اب کبھی بھی تم کسی تنگی اور تکلیف میں نہ ہوگے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جنت میں 100 درجے ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان کے برابر فاصلہ ہوگا۔ سب سے اعلیٰ ترین درجہ جس کا نام فردوس ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کی طلب کیا کرو۔ تو یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنی ڈیلی دعا پہ یہ شامل کرنی چاہیے بات، اللہم انی اسألک من جنت الفردوس۔ یہ ہم اپنے لیے مانگ سکتے ہیں، اور اگر سب کے لیے مانگنا چاہیں تو اللہم انا نسألک من جنت الفردوس۔ اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، جیسے جنت کے درجوں میں سب سے اولین اوپر درجہ جو ہے وہ اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بغیر وقت ضائع کیے اللہ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اور اپنے آنے والے وقت کے لیے کوئی سامان اکٹھا کر لیں۔
یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل پکا سچا مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔